بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ایکونائٹ نیپلس پر ہے۔ میں ڈاکٹر ماجد حسین صابری۔ تو چلیے لیکچر شروع کرتے ہیں۔ کتاب سے پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گا اس دوا کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو آخری زنجیر ہے بخار کے متعلق، اس زنجیر کی یہ پہلی دوا ہے۔ اب آج 20واں لیکچر ہے، 19 لیکچر گزر چکے ہیں۔ اس سے زنجیر میں کل 17 میڈیسن ہیں، اور یہ بخار میں عموماً استعمال ہوتی ہیں، 17 کے 17، اور وہ بخار کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان 17 میں سے یہ جو ایکونائٹ دوا ہے، اس نے بخار میں کافی زیادہ شہرت حاصل کی ہے، مگر صرف بخار کے نام پر ہے۔ یہ کہنا کہ ایکونائٹ دوا بنتی یہ غلط ہے، کیونکہ بخار کئی قسم کے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ لوگوں کو بخار گلے کی خرابی سے بھی ہوتا ہے، گلے کے پک جانے سے، جس کی دوا ہیپرسلف ہے۔ لوگوں کو سردی لگ جانے سے بخار ہوتا ہے، جو پاؤں سے شروع ہوتی ہے، اور جس بخار میں جسم تپ رہا ہوتا ہے، تپکن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی شدت رات کو 11 بجے ہوتی ہے، اس کی دوا بیلاڈونا ہے۔ لوگوں کو بخار ہوتی ہے جس میں سردی بہت لگتی ہے، اس کی شدت کا وقت، اس کی شروعات کا وقت دن 4 سے 5 بجے کے درمیان اس کی شدت ہوتی ہے، 4 بجے اس کی شروعات ہوتی ہے، وہ جلسمی میں۔ اور ایسے بخار ہے جس میں سردی بہت لگتی ہے، اس کی شروعات دن کو 3 بجے لگتی ہے، اس کی ایپس ہے۔ اور ایسے بخار ہے جس میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، مریض ہر 20 گھنٹے کے بعد 2 گھونٹ پانی پیتا ہے، مریض بہت صفائی پسند ہوتا ہے، اس کی دوا آرسینک ایلبم ہوتی ہے۔ ایسے بخار بھی ہوتے ہیں جو کہ لو بی پی سے ہوتی ہیں، تو اس کی دوا آرنیکا ہوتی ہیں۔ تو ایسے بخار بھی ہوتے ہیں جس میں شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے، اس سر درد کی شدت کی وجہ سے کیا آنے کو جان ہوتا ہے، اس کی نیٹرمیور دوا ہوتی ہے۔ تو مزید میں اس بات کو لمبا نہیں کروں گا، کیونکہ ہم پہلے ایپیکا کے لیکچر میں کچھ وضاحت کر چکا ہوں ادویے کے بارے میں۔ اب یہاں پر تمام ادویے کے بارے میں بیان کر دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم بخار کی خصوصیات کو جب جان جائیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر بخار کی دوا ایکونائٹ ہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہنا کہ ہر بخار کی دوا ایکونائٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ دوسرا ایک اور غلط طریقہ کار ہے کچھ ڈاکٹروں کا، کہتے ہیں کوئی بھی بخار ہو اس میں پہلے ایکونائٹ دینا چاہیے تاکہ بخار کی شدت کم ہو، پھر بعد میں جو دوا بنتی بالمثل وہ دیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ آپ مریض کی جو دوا بنتی وہی دیں، ٹھیک ہے نا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اور میں بھی الحمدللہ جب سے پریکٹس کر رہا ہوں یہی کوشش ہوتی ہے مریض کی جو دوا بنتی وہی دیں۔ اور میں نے کبھی بھی نہیں یہ کیا کہ بس بخار کی شدت کو کم کرنے کے ایکونائٹ دیں۔ تو یہ دوسری بات کہ صرف بخار کی شدت کو کم کرنے کے، بے چینی کو کم کرنے ایکونائٹ دینا، تو یہ بھی غلط ہے۔ جو بخار کی دوا بنتی وہ دیں۔ آج میری نا اپنی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اللہ بہتر جانتا کیا۔ مجھے بھی آج عجیب اتفاق ہے کہ میں آپ کو ایکونائٹ کا لیکچر دے رہا ہوں، ابھی جو میرا سر درد ہو رہا ہے یہ بھی ایکونائٹ کا ہی سر درد ہے۔ بہرحال اس کو لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں جو نا تھوڑی رفتار میری کم ہی ہوگی، کیونکہ میرا بڑا سر ایسے درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ لیکچر دینا ضروری تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب نے مطالعہ کر لیا ہے، تقریباً
80 شاگردوں نے مطالعہ کر لیے، تو اس کے بعد سب باقیوں نے مطالعہ نہیں کیا. جنہوں نے مطالعہ کیا ہے تب ان کا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو لیکچر دوں. وہ ایسے شروع کرتے ہیں. اچھا، اس کو ایک اور بات رہ گئی بطور تمہید جو میں باتیں کیا کرتا ہوں، اس میں ایک بات رہ گئی کہ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، گرم سرد ہو جانا. ٹھیک ہے نا، گرم سرد ہو جانا. گرم سرد ہو جانے کے بعد جو بھی تکلیفات آتی ہیں وہ سب ایکونائٹ کے زمرے میں آتی ہیں. اب گرم سرد کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہی ہے. ویسے کہ ایک شخص باہر سے آیا، چاہے موسم سرما یا گرما ہو، تو جسم گرم تھا. اب اس نے آرام نہ کیا، تھوڑا ویٹ نہ کیا، بغیر آرام کیے ویٹ کیے اس نے نہانا شروع کر دیا. اب پہلے جسم گرم تھا، اوپر پانی ڈالا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ہو گیا گرم سرد. تو اس میں ہوگا کیا ہے کہ نہاتے وقت ہی تکلیفات شروع ہو جائے گی، بے چینی اور سر درد، اس کے بعد پھر بخار، اس کے بعد اس کی شدت اور تیزی، اس میں بے چینی غالب ہوگی، اور جسم میں خشکی کا رجحان ہوگا، اور کوئی بھی چیز کھانے کو دل نہیں کرے گا. ہر قسم کی غذا سے نفرت ہوگی، بعض کو تو پیاس بھی ہوگی، اور کبھی کبھی کھانسی بھی، گروپ کھانسی بھی ہوتی ہے. تو وہ جو کچھ ہوگا نا، بعض کا تو نظر بھی جا سکتی، بعض کا بندہ پاگل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب ایکونائٹ میں آئیں گی، کیونکہ گرم سرد ہو جانے کے بعد جو بھی تکلیف آتی ہیں وہ ایکونائٹ میں آتی ہیں. گرم سرد ہو جانے سے تکلیفات کا پیدا ہونا یہ ایکونائٹ کی خصوصیات میں سے ہے، ایکونائٹ بخار کی خصوصیات میں سے ہے، گرم سرد ہو جانے سے. ایک اور اس کا گرم سرد ہو جانا کہ سرد خشک موسم میں بچہ کھیل رہا تھا، بڑے جوش کے ساتھ والی بال کھیل رہا تھا یا کوئی اور، تو اس میں جسم گرم ہوا، پھر اوپر سے ٹھنڈی ہوا پڑی، یہ ہو گیا گرم سرد. اس کا بخار ہو گیا، جس میں بڑی تیزی اور شدت تھی، کیونکہ تیزی اور شدت یہ دونوں چیزیں ایکونائٹ بخار میں ہوتی ہیں. تیزی تھی، شدت تھی، بے چینی تھی. تو اس میں اس کی دوا ایکونائٹ ہوگی، بشرطے کہ اس کی شدت کا وقت رات کو 11 بجے کا نہ ہو. اگر شدت کا وقت رات کو 11 بجے کا ہو، دن میں بچہ پانی میں کھیلتا رہا، اس کو بخار ہو گیا، اور رات کو 11 بجے وہ بخار عروج پر چلا گیا اور جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا، تو تب ایکونائٹ نہیں ہوگی، تب تو بیلاڈونا ہوگی. کیونکہ جسم کی اتنی زیادہ تپکن اور بخار کی شدت کا وقت رات کو 11 بجے بیلاڈونا کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے. بیلاڈونا ہوگی، ایکونائٹ تب ہوگی کہ رات کو 11 بجے سے پہلے ہی شدت نظر آ جائے اور بے چینی نظر آ جائے، تب ایکونائٹ ہوگی. اس میں ایک کینٹرے کی بات کی ہے کہ سردی اگر سر سے لگے تو ایکونائٹ ہوگی، پاؤں سے لگے تو بیلاڈونا ہوگی. یہ کافی حد تک اچھی بات ہے. تو دونوں دوائیوں کے فرق میں وقت میں فرق ہے. تو ایکونائٹ کی شدت کا جو وقت ہے رات کو 9، 10 یا 11 بجے کا ہے، 9 بجے، اور کینٹ نے لکھا ہے، مگر ابھی تک میں اس کی تصدیق نہیں کر پایا. اور بیلاڈونا کی تو میں تصدیق کر چکا ہوں بے شمار مریضوں میں کہ رات کو 11 بجے کا وقت ہے. تو کیونکہ یہ نا ایکونائٹ کے قریب تر دوا ہے بیلاڈونا، دونوں میں فرق کرنا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. درمیان میں انشاءاللہ ایکونائٹ جتنی بھی میڈیسن آئیں گی نا ایکونائٹ کے ساتھ ساتھ، تو ان میں فرق میں کرتا جاؤں گا. خاص طور پر ایکونائٹ اور اسٹاکس میں فرق کرنا ضروری ہے. تو وہ بھی آخر میں کچھ دوائیوں میں فرق کرنا ضروری میں کر دوں گا. پہلے ایکونائٹ کو سمجھ لیں کہ ایکونائٹ کیا بلا ہے، یہ ایک قسم کا طوفان ہے، ٹھیک ہے نا. تو
اس بخار میں ایک میں چھوٹی سی تصویر اس کی آپ کو پیش کر دیتا ہوں. بخار کا سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے اس وقت جب کہ جسم گرم تھا، یا گرم سرد ہو جانے سے بخار کا پیدا ہونا، اس بخار میں زبردست قسم کی بے چینی ہونا اور رات کے وقت اس بے چینی سے کروٹیں بدلنا، اس بخار میں تکلیفات کا بڑی شدت اور تیزی کے ساتھ آنا، اور کسی قسم کی ہر قسم کے غذا سے نفرت ہونا، اور تکلیفات کی شدت کا وقت رات کو 9 بجے کا ہونا. اچھا، 9 بجے کا نام سے مجھے یاد آیا کہ برائی اونیا، یہ 9 بجے کا جو وقت ہے نا، برائی اونیا کی خصوصیات میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. برائی اونیا کی تکلیفات بھی 9 بجے اپنے عروج پر ہوتی ہیں، مگر اس کا وقت 9 سے رات 1 بجے تک ہے اور صبح 4 سے 7 بجے تک ہے، ٹھیک ہے نا. برائی اونیا کا وقت شدت کا کیا ہے؟ رات 9 سے 1 بجے اور صبح 4 سے 7 بجے. جبکہ ایکونائٹ میں جو شدت کا وقت ہے 9 بجے ہے اور رات 12 بجے کے بعد ہے. جو چیزیں میں نے دیکھی ہے ایک دو مریضوں میں. ویسے الحمدللہ کافی دفعہ میں نے ایکونائٹ کے مریض دیکھے ہیں تو ان کو دوا دی بھی، اللہ نے شفا بھی دی ہے. تو اس میں ایک تو اس کی شدت اور اس کی تیزی، اور اس میں زبردست بے چینی، اور اس میں ٹمپریچر کا معمول سے زیادہ ہونا جس کا بخار کہتے ہیں وہ، اور اس میں سردی لگنا، سردی بھی لگتی ہے. تو اس میں ایک اور بات ہے کہ مریض میں خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ بعض اوقات موت کا خوف ہوتا ہے، یا اکثر اوقات موت کا خوف ہوتا ہے، یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، یا کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے کا خوف ہوتا ہے، یا سڑک پر گر جانے کا خوف ہوتا ہے، یا ہجوم میں جانے کا خوف ہوتا ہے. ایکونائٹ جب بخار ہوتا ہے تو اس بخار میں جو مریض ہوتا ہے وہ ہجوم میں جانے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. تو خوف، موت کا خوف جو نا ایکونائٹ کی خصوصیات میں سے گنا گیا ہے. تو یہاں پر بات آ جاتی ہے آرسینک ایلبم کی. آرسینک ایلبم کے مریض کو بھی موت کا خوف ہوتا ہے، ایکونائٹ کو بھی. جب بخار ہوتا ہے مریض کو تو اس بخار میں جو مریض ہوتا ہے اس کو موت کا خوف، دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ تو آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو ایکونائٹ، جب کسی انسان کو بخار ہوگا تو اس میں جو چیزیں ہوں گی وہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں وہ گرم سرد ہو جانے سے یا سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے شروع ہوگا. اور یہ جو خصوصیت ہے نا یہ آرسینک ایلبم میں نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ سردی سے یا ٹینشن سے شروع ہوگا، نہانے سے بھی ہو سکتا ہے. تو گرم سرد کی جو خصوصیت ہے نا وہ آرسینک ایلبم میں نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آرسینک ایلبم میں جو نا منہ، ہونٹ اور زبان اور منہ اور گلا اور غذا کی نالی اور پیٹ مکمل خشک ہو جاتے ہیں. زبردست خشکی کے باوجود پیاس ہوتی ہے، مگر مریض ہر 20 گھنٹے کے بعد 2 گھونٹ پانی پیتا ہے، اور یہ چیز ایکونائٹ میں نہیں ہے. ایکونائٹ میں ہر قسم کی غذا سے نفرت ہوتی ہے، بعض اوقات پیاس ہوتی ہے اور کبھی پیاس نہیں بھی ہوتی. تو ہر 20 منٹ کے بعد 2 گھونٹ پانی پینا آرسینک ایلبم میں ہے، جو کہ ایکونائٹ میں نہیں ہے. یہ بھی فرق ہے. اور یہ کہ جو تکلیفات کی شدت کا جو وقت ہے آرسینک ایلبم بخار میں وہ رات کے 1 بجے کا ہے، اور ایکونائٹ میں ہم نے بتایا کہ 9، 10، 11 بجے یہ ہے، یا 12 بجے کے بعد. مگر آرسینک بخار کا وقت خاص ہے، رات 1 بجے. تو ایک یہ بھی فرق ہے. ایک اور فرق ہے کہ آرسینک ایلبم بخار میں جو ہوتا ہے نا اس میں مریض کو بخار، سردی سے زیادہ، جسم درد سے زیادہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے. کمزوری کا، نقاہت کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے مریض کو. اس میں نقاہت، کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ ہمیں ایکونائٹ بخار میں نہیں ملتی.
تو اب دیکھ لیں دونوں جو بخار ہیں اپنی اپنی خصوصیات سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں. ایک اور بھی بات ہے کہ آرسینک ایلبم کے بخار میں جب جو مریض ہے اپنے جسم کو مکمل ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ گرمی سے اس کو سکون ملتا ہے، اس کے بخار میں کمی آتی ہے. مگر ایکونائٹ بخار میں جسم کو ڈھانپ لینے سے سکون نہیں آتا. ہاں، دونوں جو نا بے چین ہوتے ہیں، دونوں کروٹیں بدلتے ہیں. ایک اور بھی فرق میں بتانا چاہوں گا ہے کہ ایکونائٹ بخار عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بڑے صفائی پسند ہوتے ہیں، بہت زیادہ صفائی پسند. آرسینک ایلبم اور ایکونائٹ بخار ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے جسم میں خون کی کثرت ہوتی ہے، سرخ اجزاء کی کثرت ہوتی ہے، وہ ہٹے کٹے طاقتور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمزور دبلے نہیں ہوتے. تو یہ بھی فرق ہے کہ آرسینک بخار ان لوگوں کو ہوتا ہے عموماً جو بڑے صفائی پسند ہوتے ہیں، اور ایکونائٹ عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جن میں خون کے سرخ اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہٹے کٹے ہوتے ہیں. ویسے ایکونائٹ اور آرسینک، ہاں ایک اور بات ہے کہ آرسینک جو ہے نا وہ دائیں جانب کی دوا ہے، ایکونائٹ بائیں جانب کی دوا ہے، یہ بھی فرق ہے. بہرحال کافی فرق ہو چکا. تو فرق کرنے کا میں بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں. دو ادویہ جب ایک علامت میں مشترک ہو جائیں، ایک علامت دونوں میں موجود ہو، تو پھر فرق کیا جاتا ہے ان دونوں کی خصوصیات کو یاد کر کے سمجھ کے پھر فرق کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے جب تک آپ فرق کرنے کی مشق نہیں کریں گے. تو مزید آگے اب ہم اس کو نا بیان کو شروع کرتے ہیں. درمیان میں جو علامت آئے گی اس میں اگر میں کسی دیکھوں گا کوئی دوسری دوا اس علامت میں شریک ہو رہی ہے تو فرق کرتا جاؤں گا. اب فرق اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ایکونائٹ ہومیوپیتھی کی ان ادویہ میں سے ہے جو پہلے نمبر پر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح کا سلفر ہے، جس طرح لیکسس ہے، نکس ہے، بہت بڑی ادویہ میں سے، یہ اس سے اوپر کوئی نمبر نہیں ہے. باقی یہ پہلی کیٹیگری میں آتی ہیں. اگر جتنے بھی آپ درجے کریں گے نا تو پہلے نمبر پر یہ آئیں گی. یہ ان ادویہ میں سے ہے ایکونائٹ. تو جب اتنی بڑی دوا ہوتی ہے نا تو اس دوا کے ساتھ دوسری دوائیں جب شریک ہوتی ہیں نا کسی علامات میں تو فرق کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو چلیں پڑھتے ہیں. ڈاکٹر کاشر رام لکھتا ہے، یہ 175 نمبر صفحہ ہے میرے پاس کاشر رام کے انسائکلوپیڈیا میں. تو کاشر رام لکھتا ہے کہ یہ دوا تقریباً ہر پہاڑی علاقے میں خصوصاً سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور سویڈن میں پیدا ہوتی ہے. یہ قسم کا نا پودا ہے، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر ٹیسٹ کہتے ہیں کہ اس دوا کا زہریلا اثر سبزی خور جانوروں کی بنسبت گوشت خور جانور پر زیادہ ہوتا ہے. ان کا تجربہ ہے کہ اس دوا کا چاہے کتنی ہی مقدار میں ہاتھیوں کو کھلایا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوتا. اب یہ جو پہلا ہمارا پیرا ہے، اس پیرے میں سب سے پہلے بات ہے کہ یہ بڑے بڑے ملکوں میں یہ پودا پیدا ہوتا ہے جیسے یہ ایکونائٹ دوا بنی ہے. دوسری بات ہے کہ جو پہلے میں نے سٹارٹنگ میں کی تھی یا وہاں پر میں نے اشارہ ہی غالباً کر دیا تھا، اب یہاں پر اس کی تفسیر میں کرنا چاہوں گا کہ یہ دوا ان جانور پر زیادہ اثر کرتی ہے جو جانور گوشت خور ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سرخ اجزاء زیادہ ہوتے ہیں. ان جانوروں پر اس کا اثر کم ہوتا ہے جو کہ گوشت خور نہیں ہوتے بلکہ سبزہ خور ہوتے ہیں، جس طرح کے ہاتھی ہیں، بکریاں ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سرخ اجزاء کم ہوتے ہیں. تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایکونائٹ بخار عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جن میں سرخ اجزاء جسم میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ طاقتور ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں. کمزور لوگوں کو، اور ایسے لوگ جو بہت کمزور ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دبلے پتلے ہونے کے ساتھ کمزوری کا احساس ہوتا ہے،
تو ایسے لوگوں کو ایکونائٹ بخار ہوتا ہی نہیں. یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو طاقتور ہوتے ہیں، جن میں سرخ اجزاء زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں آگے والا پیرا. کہتا ہے کہ ہانیمن کے زمانے سے پہلے اس دوا کو بائی کے دردوں یعنی جوڑوں کے دردوں، ارکونسا یعنی شیاٹیکا اور گومڑوں پر بیرونی طور سے استعمال کیا جاتا تھا. ہانیمن نے اس دوا کی آزمائش کر کے اس کی طاقتیں بتائیں اور اس کے خواص کو سمجھ کر آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کیا. ہانیمن اپنے زمانے میں اس دوا کا استعمال ان بیماری میں کیا کرتے تھے جس کے لیے مروجہ وقت میں خون نکالا جاتا تھا. باوجود سخت زہر ہونے کے بھی ہانیمن کی دریافت کے باوجود یہ دوا بنی نوع انسان کے لیے ایک سچی رفیق اور مددگار بن گئی ہے. اب یہ جو ہمارا آگے والا جو دوسرا پیرا ہے، اس دوسرے پیرے میں یہ دوا کیسے ہومیوپیتھک میں آئی. تو اس طرح آپ کو پتا کہ بہت ساری ادویات طب یونانی کی وجہ سے ہومیوپیتھک میں آئی. وہ طب یونانی میں ایک بیماری کے لیے استعمال کثرت سے ہو رہی تھی. تو ہانیمن نے دیکھا کہ یہ طب یونانی میں بیماریوں کے لیے کثرت استعمال ہوتی ہے، تو انہوں نے اس دوا کی بھی آزمائش کی. تو آزمائش سے اگر اس سے واضح علامات ملی تو اس کو ہومیوپیتھک میں شامل کر لیا اور پھر دنیا تک اس کو پہنچایا. تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ یہ زمانہ قدیم سے مراد طب یونانی میں یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے، ارکونسا کے لیے گومڑ کی استعمال ہوتی تھی، اور ہومیوپیتھک میں اس کو پھر ہانیمن نے اس کی آزمائش کے بعد اس کی علامات کو قلم بند کیا، پھر اس کے مریض دیکھنے میں آئے. تو اس طرح یہ ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے لگی. ایک یہ بات. دوسرا بات کہ ہانیمن نے ایک اور بات کہ وہ لوگ جن میں خون زیادہ ہو جاتا تھا اور وہ پچھنے لگواتے تھے، تو ہانیمن ان میں خون کی مقدار کو کم کرنے کے لیے ایکونائٹ استعمال کرتے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. وہی بات ہے جو اوپر ہم کر چکے ہیں کہ ایکونائٹ بخار ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جن میں خون کے سرخ اجزاء زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کو زیادہ ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے اگر خون کے سرخ اجزاء کم کرنے ہیں تو ایکونائٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. خون کے سرخ اجزاء کو کم کرنے کے لیے ایکونائٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہانیمن نے کیا. اور اس استعمال کے علاوہ جو اب بڑا استعمال ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے بخاروں میں ہوتا ہے، ایک قسم کا بخار ہے جو بنی نوع انسان کو ہوتا ہے. ایکونائٹ کو آپ یقین مانیں اور ذہن میں رکھیں، یہ ایک قسم کا بخار ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں آسانی ہوگی آپ سب کے لیے. یہ بخار کس سبب سے ہوتا ہے، اس بخار میں کیا علامات ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو وہ تو آپ کو پڑھنے میں مل جائے گا. بس یہ یاد رکھیں قسم کا بخار ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہانیمن نے اس کو خون کے سرخ اجزاء کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور آپ بھی کر سکتے ہیں. باقی میری بات تو میں نے کافی دفعہ اس کو استعمال کیا ہے. بعض اوقات نہانے سے یہ جسم گرم ہو، آپ نہانا شروع کریں اس وقت. بعض اوقات صبح کے وقت یکدم آپ بستر سے باہر نکلے، آپ گرم تھے اور باہر ٹھنڈی تھی، اور آپ بستر سے باہر نکلے تو ٹھنڈی ہوا لگ گئی تو گرم سرد ہو گیا. یا جماع کے بعد آپ کا جسم گرم تھا تو آپ فوراً بستر سے باہر نکلے، یا جماع کے فوراً بعد آپ کمرے سے باہر نکلے تو آپ کو ٹھنڈی ہوا لگ گئی، تو اس سے بھی یہ بخار ہو جایا کرتا ہے. ایک اور بھی وجہ بیان کی ہے کہ یکدم ڈر جانے سے بھی ایکونائٹ بخار ہو سکتا ہے. آپ بازار میں جا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی چیز آئی ہے، آپ سے ٹکرانے لگا، آپ نے پیچھے سے دیکھا تو آپ یکدم ڈر گئے، تو اس سے بخار ہو سکتا ہے ایکونائٹ. سر درد، چکر، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا. تو یہ ہاں شروع میں نے اس کی ایک آپ کو ایکونائٹ بخار کی تصویر
بتائی تھی، تو اس میں یہ بھی داخل کر لیں کہ ایکونائٹ بخار ہمیشہ دل کی دھڑکن اور نبض تیز ہوتی ہے، خصوصاً لیٹتے وقت یا سو کر اٹھنے کے بعد دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، نبض بھی تیز ہوتی ہے، اور چہرہ سرخ ہوتا ہے. یہ بھی اس تصویر میں داخل کر لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایکونائٹ ایک بخار ہے تو اس کی تصویر ذہن میں رکھنی ضروری ہے. چلیں اب آگے والا پیرا پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایکونائٹ کے فعل کی تیزی یہ ثابت کرتی ہے کہ ان بیماریوں کے لیے بہترین دوا جو نہایت شد و مد یعنی تیزی کے ساتھ آتی ہیں، مثلا ورمی بخار، یک بنائی کا جاتا رہنا وغیرہ. مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف نئے امراض کے لیے مخصوص ہے. اگر دوا کی علامات موجود ہو تو یہ پرانی بیماری کو بھی درست کر دیتی ہے. سخت اور متورم گردود کی مثال اس کے ضمن میں پیش کی جا سکتی ہے. یہ جو پیرا نا، اس میں جو ایکونائٹ کی بخار کی جو ایک تصویر ہم پیش کرتے ہیں، وہ تصویر میں ایک بڑی علامت ہے کہ یہ بخار یا بخار کے ساتھ جو تکلیفات ہوتی ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ آتی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہیں. اب اگر آپ اس بخار کی شدت اور تیزی کو جان جائیں گے تو اس بخار کے ساتھ ساتھ جو بھی تکلیفات آئیں گی وہ بھی تکلیفات میں شدت تیزی ہوتی ہے. وہ سر درد بھی ہوتا ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے، زکام بھی ہوتا ہے، چھینکیں بھی ہوتی ہیں، یا بے چینی ہوتی ہے، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، درد ہوتے ہیں، سب میں شدت و تیزی آپ کو نظر آئے گی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے شخص کو ایکونائٹ بخار ہوا. زیادہ تر اس کا استعمال، عمومی استعمال سمجھ لیں کہ 95% ہمارے نئے امراض میں ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ بخار جو کرونک ڈیزیز میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، بخار کرونک ڈیزیز میں نہیں آتا. یہ تو ہمارے روزمرہ کے مسائل میں سے ہیں، امراض میں سے. کرونک ڈیزیز میں وہ ہوتے ہیں جو روزمرہ کے امراض میں سے نہیں ہوتے. مگر یہ یعنی 95% یہی ہے. مگر بعض اوقات اگر علامات ملے تو آپ ایکونائٹ دے سکتے ہیں پرانی امراض میں بھی، مگر یہ بہت کم ہے. آپ یہی یاد رکھیں نئی امراض میں استعمال ہوتے ہیں. اب آگے والا پیرا آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیوج کا ارشاد بالکل ٹھیک ہے کہ اس دوا سے کھنچاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہی لفظ کھنچاوٹ ہی ایکونائٹ کے فعل کو ٹھیک طور پر واضح کرتا ہے. جذبات اور دماغی کھنچاوٹ سے ڈر یا خوف اس کے نتائج دیکھنے میں آتے ہیں. اسی سے پریشانی اور موت کا خوف ہوتا ہے. نالیوں کی کھنچاؤ اور تناؤ سے سردی، لرزہ اور خون کا سیلان ہوتا ہے. عضلات کی کھنچاؤ سے قزاز، تشنج، دم کشی وغیرہ ہوتی ہے. کیوا کے کھنچاؤ سے، کیوا کا مطلب ہے جو قوتیں ہیں جسم کی، جس طرح عضلات ہوتے ہیں. کیوا کے کھنچاؤ سے ذکیر حصے پیدا ہو کر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ مریض درد کو برداشت نہیں کر سکتا. ہاں، ایکونائٹ بخار میں نہ تو مریض آواز برداشت کرتا ہے، نہ درد برداشت کرتا ہے، اور نہ حرکت برداشت کرتا ہے، نہ چھوا جانا برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ سردی برداشت کرتا ہے. یعنی ذکیر حصہ ہو جاتا ہے مریض ایکونائٹ بخار جب اس کو کسی انسان کو ہوتا ہے. اس سے جسم کے مختلف حصص میں سن ہونے کا احساس آ جاتا ہے. یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ان حصص کو کس کر باندھا دیا گیا ہے. بس معالج میں ایکونائٹ کا فعل کھنچاوٹ سے پیدا شدہ کیفیت سمجھنا چاہیے. معالجہ میں ایکونائٹ کا فعل کھنچاوٹ سے پیدا شدہ سمجھنا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، گرم سرد ہو جانے کے بعد آپ کو اگر سر درد ہوا تو آپ نوٹ کرنا اس میں ایک کھنچاوٹ ہوتی ہے، کھنچاؤ ایک قسم کا ہوتا ہے. تو اس میں
یہ ہے کہ گرم سرد ہو جانے کے بعد نا سر کی چاروں طرف ایک قسم کی کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھنچاؤ کو تشنج کہا جاتا ہے۔ تشنج جو خصوصیت ہے وہ کیوپر میٹ کی ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر ایکونائٹ میں بھی کھنچاؤ کہہ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایکونائٹ میں کھنچاؤ ہے مگر اس طرح نمایاں نہیں ہے، اندر ہی اندر ہے، اور مریض کبھی یہ بیان نہیں کرے گا کھنچاؤ۔ جبکہ کیوپر میٹ میں جو کھنچاؤ ہے بالکل نمایاں، مریض بیان کرے گا کہ کھنچاؤ کی وجہ سے ہر چیز سکڑ رہی ہے، تاکہ وہ کہے گا گلا سکڑ کر سینہ سکڑ رہا ہے میرا، کیوپر میٹ کا مریض کہے گا۔ یا سر میں زبردست کے اگر درد ہے، سر کی جگہ پر کوئی ورم آیا تو کہے گا کہ سر میں ایسے پیشانی کھینچی ہوئی ہے، کسی ہوئی ہے۔ یا اس میں آپ کو پتہ ہے کیوپر میٹ میں جو کھنچاؤ وہ انگلیوں سے شروع ہوتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں سے، تو اس میں کھنچاؤ بہت نمایاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہاں پر ایکونائٹ بخار میں کھنچاؤ اتنا نمایاں نہیں، اور مریض یہ بیان بھی نہیں کرے گا۔ ایکونائٹ کے بخار کا اگر مریض آ جائے گا تو وہ کھنچاؤ نہیں بیان کرے گا۔ ایک فلسفے کے طور پر بس یاد رکھ لیں، اس میں بے چینی بیان کرے گا، کسی چیز کا وہ خوف بیان کرے گا، جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، اور اس کے سبب پر غور کریں گے، وہ گرم سرد ہو جانا پایا جائے گا، اور آپ اس کے چہرے پر غور کریں گے، اس میں سرخی ہوگی، اور اس میں اس کی تکلیفات میں شدت تیزی ہوگی، اور رات کے وقت زیادہ تکلیفات ہوں گی۔ تو بقیہ چیزیں، ہر قسم کھانے سے نفرت ہوگی، پیاس ہوگی، اور پانی کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا ذائقہ کڑوا ہوگا۔ تو یہ علامات ہوں گی جو کہ ہمیں آزمائش سے پتہ چل چکی ہیں، اور ہمیں اس کی تصویر یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ ایک اشکال تھا جو میں نے دور کر دیا۔ تو کھنچاؤ جس کو تشنج کہتے ہیں وہ خصوصیت کیوپر میٹ کی ہے اور اسی کی رہے گی، اور قزاز ٹیڑھا ہو جانا، تو یہ آپ کو پتہ رہا ہے یہ لیڈم پال خصوصیت ہے۔ اور دم کشی، یہ دم سانس لینا مشکل ہونا، تو یہ تو کئی میڈیسن میں ہے۔ تو صرف کسی ایک علامت پر نہ غور کریں، بقیہ پورے جسم پر غور کریں تو آپ کو دوا اس کی مل ہی جائے گی مریض کی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ خون کا اجتماع بھی اس ضمن میں لایا جا سکتا ہے۔ دمی مزاج کی آدمی، صفراوی اور اعصابی طبیعتوں کے مریض ایکونائٹ کے حلقہ اثر میں خاص طور پر آتے ہیں۔ تو یہ پیرا مکمل ہو گیا، یہ چوتھا پیرا۔ تو اس میں جو چیز بیان کی ہے وہ واضح ہے کہ ایکونائٹ بخار میں جو تکلیفات ہیں ان کی تکلیفات کا جو سبب ہے ایک قسم کا کھنچاؤ ہے۔ تو وہ تکلیفات کون کون سی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اب آگے والا پیرا پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گرنسے کہتے ہیں کہ جب خون کے سرخ اجزاء پختہ ہو کر زیادہ ہو جائیں تو ان کو درست کرنے کے لیے ایکونائٹ دیا جانا چاہیے، لیکن جب خون میں بے قاعدگی یا سمیت یعنی زہر آ جائے تو ایکونائٹ کبھی دوا نہیں ہوتی۔ ہمیں فوری ورم سسن اگر یہ ٹھنڈی خشک ہوا سے یا جسمانی رطوبتوں کے رک جانے سے ہو تو اس میں ایکونائٹ کو سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس پیرے میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکونائٹ کب دینی چاہیے کب نہیں۔ تو جب خون میں سرخ اجزاء زیادہ ہو جائیں تو ان کو کم کرنے کے دے سکتے ہیں، ہنیمن نے بھی کیا ہے، کرنے سے بھی اس کی ترغیب دلا رہے ہیں، یہ بات واضح ہے۔ اور اس کا جو بڑا استعمال وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بخار میں جو بنی نوع انسان کو ہوتا ہے، اس بخار میں جو علامات ہوتی ہیں، اس بخار کا جو سبب ہوتا ہے تو وہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ اس بخار میں جو مریض کی جو ذکی الحس ہوتا ہے کن کن چیزوں سے، وہ اس پر بھی کچھ بات کر چکا ہوں۔ باقی کافی حد تک میں آپ کو تصویر آپ کے ذہن میں بنا کر بٹھاتا جا رہا ہوں، میں بتاتا جا رہا ہوں اس چیز کو بھی اس کی تصویر میں
یہ داخل کرتے جائیں اور ایک ڈائری بنا لیں، اس پر یہ چیزیں لکھیں. بہرحال باقی ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ اگر خون میں بے قاعدگی ہو یا خون میں سمیت زہر ہے تو ایکونائٹ استعمال کرنے چاہیے. یعنی خون کے پراگندگی کو دور کرنے کے لیے ایکونائٹ نہیں ہے، کیونکہ خون کی جو پراگندگی ہوتی ہے نا یہ ایک مسلسل ہوتی ہے، اور تسلسل جو ٹائیفائڈ ہے نا وہ ایکونائٹ میں نہیں آتا، اور ایکونائٹ میں میادی بخار جس کو آپ ٹائیفائڈ کہتے ہیں یہ ایکونائٹ میں نہیں آتا، نہ ہی یہ ٹائیفائڈ بنتا ہے. عموماً ٹائیفائڈ جو بنتے ہیں وہ بپٹیشیا ہے، برائیونیا ہے، رسٹاکس ہے، آرسینک ہے، تو وہ ٹائیفائڈ بنتے ہیں. ایکونائٹ بخار ٹائیفائڈ نہیں بنتا ہے، اس میں یہ تو ایک طوفان آتا ہے گزر جاتا ہے، اور 24 گھنٹے میں اپنا اثر دکھاتا ہے. یہ آگے رطوبتوں کے رک جانے کا مطلب ہے کہ جب آپ کا جسم گرم ہو تو اوپر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو گرم سرد ہو جائے گا تو رطوبتیں رک جائیں گی، اس کا مطلب ہے. یہ سبب ہے. اس کے بعد جو علامات ظاہر ہوں گی وہ ایک مکمل تصویر پیش کریں گی جو کہ ایکونائٹ میں لکھی ہوئی ہیں. وہ آگے والا پیرا. ڈاکٹر ٹیسٹ نے ایک انگریز مریض کے متعلق بیان فرماتے ہوئے لکھا کہ وہ مریض عین جاڑے کے موسم میں سائبیریا کے ایک سے سرد ترین علاقے میں مسلسل سفر کرتا رہا. اس کو 2 سال سے متواتر اختلاط جو دل کے مقام میں سوئیاں چبھنے کے درد ہوتے رہے. انگلینڈ اور دوسرے ملکوں کے ڈاکٹر نے اس کو سکتے کی ابتدا اور ثابت تشنج وغیرہ تشخیص کیا تھا، لیکن وہ ایکونائٹ کی 4 خوراکوں سے بالکل تندرست ہو گیا. چنانچہ یہ دوا پہاڑوں کی نہایت سرد ہوا کے جھونکوں میں پرورش پاتی ہے، اس لیے یہ قدرتی طور پر خشک سرد ہوا سے پیدا شدہ نتائج کے لیے بہترین دوا ہے. جاڑا یعنی سردی لگنا، ڈر، چوٹ یا جراحی کے پیدا شدہ نتائج میں اگر ایکونائٹ فوراً پہنچ جائے تو مریض کے بدترین پیدا ہونے والے نتائج درست ہو جاتے ہیں. اب اس پیرے میں مکمل پیرے میں سب سے پہلے جو چیز بیان کی ایک کیس ہے جو ڈاکٹر ٹیسٹ کا ہے وہ واضح ہے. دوسرا یہ جو ایکونائٹ جس پودے سے دوا بنتی ہے وہ پودا سرد خشک ہوا میں پرورش پاتا ہے. تو اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایکونائٹ بخار سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے اس وقت جب جسم گرم ہو اس سے ہوتا ہے، یا گرم سرد ہو جانے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی اگر آپریشن کے بعد بخار ہو جائے جس میں زبردست قسم کی بے چینی ہو اور اس میں مریض میں موت کا خوف ہو اور رات کو 12 بجے کے بعد پسینے زیادہ آتے ہوں تو اس صورت میں ایکونائٹ دوا بنے گی. جراحی سے مراد آپریشن، تو مگر چوٹ آپریشن میں یہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں. اب آگے والا پیرا کہتے ہیں کہ سردی لگ جانے کا پہلا اثر بخار ہوتا ہے، اس لیے ایکونائٹ بہترین دوا ہے. ایکونائٹ کے بخار میں بے چینی، کروٹیں بدلنا، پریشانی، موت کا خوف ہوتا ہے. مریض کی دماغی حالت اس قدر معوف ہو جاتی ہے کہ بعض وقت وہ اپنی موت کا وقت بتانے لگتا ہے. وہ روشنی اور شوروں اور ہر قسم کے احساس کو، تیز درد کو برداشت کرنے کے ناقابل ہوتا ہے. جب بیماری کی حالت میں مریض نے صبر شکر کے ساتھ لیٹا ہو تو کچھ مذائقہ نہیں کہ بیماری کا نام کچھ کیوں نہ ہو ایکونائٹ دوا نہیں ہو سکتی. اب اس پیرے میں جو چیز بتائی گئی کہ ایکونائٹ بخار کی بہترین دوا ہے اگر بخار کے ساتھ بقیہ علامات ایکونائٹ کی ہوں. یہ بات میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ایکونائٹ بخار کی بہترین دوا ہے، مگر یہ کہنا کہ صرف ایکونائٹ بخار کی دوا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ بخار کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہر قسم کی ایک دوا ہے اور ہر بخار میں ہمیں 2-3 علامتیں مل جاتی ہیں
خاص جو کہ جس کی مدد سے ہم اس کی جو دوا ہم منتخب کر سکتے ہیں، جس پر کافی بات وہ ایپیکا کے لیکچر میں بھی کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی شروع میں کچھ کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ایکونائٹ بخار میں کیا ہوتا ہے، وہ گرم سرد ہو جانے سے یا سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے ایسے شخص کو ہوتا ہے جس میں خون زیادہ ہو، ہٹا کٹا ہو، اس میں زبردست قسم کی بے چینی ہو جس کی وجہ سے مریض رات کو کروٹ بدل رہا ہے، اس میں موت کا یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا یا جو نا معاشرے کا یا سڑک پر گر جانے کا خوف ہوتا ہے، اور ہر چیز کے جو نا ذائقہ پانی کے علاوہ باقی ہر چیز کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے اور کسی چیز کو کھانے کے دل نہیں کرتا ہے، اور مریض ذکیل حس ہوتا ہے، نہ چھونا برداشت کرتا ہے، نہ ٹھنڈی ہوا برداشت کرتا ہے، نہ درد کو برداشت کرتا ہے، نہ بے چینی کو برداشت کرتا ہے۔ اس میں ایک قسم کی شدت اور تیزی ہے جو ہمیں کسی دوسرے بخار میں نہیں ملتی۔ یہ بخار اپنی شدت اور تیزی کی وجہ سے باقی تمام بخاروں سے ممتاز ہے۔ اس کی بے چینی میں شدت و تیزی ہے، اس کے دردوں میں شدت تیزی ہے، ہر چیز میں شدت و تیزی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے سبب کی خصوص جس سبب سے یہ پیدا ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اس سے بھی یہ ممتاز ہے، اور ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں خون کی کثرت ہو۔ اگر بخار ہے، مریض آرام سکون سے صبر سے لیٹا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی دوا ایکونائٹ تو نہیں ہوگی، کوئی اور دوا ہوگی، کیونکہ ایکونائٹ بخار مریض بے چین کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، یہ بھی ہے۔ اب آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ ایکونائٹ کی کچھ مخصوص علامات یوں دی جا سکتے ہیں کہ موٹے اور دموی مزاج اشخاص یعنی آدمی میں سیلان خون یعنی خون کا بہاؤ، دستوں کے ساتھ خاص خون آنا، خون تھوکنے کی حالت میں خون نہایت آسانی کے ساتھ نکلتا ہے، معمولی سی کھانسی سے سرخ چمکدار زیادہ مقدار میں خون آتا ہے، مگر یہ بات خشک ٹھنڈی ہوا کے لگ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پریشانی سے مراد بے چینی، یہاں پر بے چینی لکھنا زیادہ بہتر تھا، خوف کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اس کی میں پیچھے وضاحت کر چکا ہوں، دھڑکن اس میں تصویر میں اس کو ڈال چکا ہوں کہ ایکونائٹ بخار کی جو تصویر ڈالیں اس میں دھڑکن تیز دھڑکن ضرور ڈالنی موجود ہوتی ہے، ہر دفعہ سانس اندر لینے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے اور ہر کھانسی کے بعد سینے میں سرسراہٹ کا احساس ہوتا ہے، مگر ایکونائٹ بخار میں اکثر کھانسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کبھی کھانسی ہوتی بھی ہے۔ اچھا، نہ بجھنے والے پیاس تقریباً ہر تکلیف کے ساتھ مشاہدہ کی جاتی ہے اور ہر چیز کا مزہ سوائے پانی کے کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ چائنا جو بخار ہے اس میں ہر چیز کا مزہ پانی کے ساتھ سب چیز کا مزہ جو نا وہ کڑوا ہوتا ہے، مگر ایکونائٹ بخار میں پانی کے علاوہ باقی چیزوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ گرم کھانسی میں بچہ ہر کھانسی کے دورے پر اپنا گلا پکڑ لیتا ہے، ٹھنڈک سون ہو جانا سرسراہٹ، یہ تینوں ہی ایکونائٹ کی اعصابی تکلیف اور فالج میں روشنی کے مینار سمجھنے چاہیے۔ ٹھنڈی خشک ہوا کے لگ جانے سے لقوہ پیدا ہو جاتا ہے، مریض کو جذبات اور خوف اس قدر گھیرے رہتے ہیں کہ بعض وقت سڑکوں پر سے گزرنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے، رات کے وقت ایکونائٹ کا مریض برداشت نہیں کر سکتا، بعض دفعہ یہ عجیب علامات بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، یہاں تک یہ پیرا مکمل ہو گیا۔ اس پیرے میں کچھ ایکونائٹ بخار میں کچھ علامات بتا رہے ہیں۔ اس میں ایک تو انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جس میں خون کا سرخ کم زیادہ ہے، دوسرا اس میں بعض کا دست بھی ہوتے ہیں، اور تیسرا اس میں کھانسی بھی ہوتی ہے بعض کا، اور کھانسی کی کچھ نوعیت بتا دی ہیں۔
ہر چیز سے کھانے سے نفرت ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، مگر بعض کو تو پیاس نہیں بھی ہوتی، پیاس ہوتی ہے، اور پانی کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اور پانی کے علاوہ باقی چیزوں کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، پانی کے سوا باقی چیزوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور چائنا میں پانی اور باقی سب چیزوں کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، سون ہونے کا احساس ہوتا ہے، مگر ہر دفعہ نہیں ہوتا، سرسراہٹ ہوتی مگر ہر دفعہ نہیں ہوتی۔ ہاں، سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے یا سرد گرم ہو جانے سے لقوہ بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی جا سکتی ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، اور ہوگا بائیں جانب کا، کیونکہ ایکونائٹ بائیں جانب کی دوا۔ باقی رہا ٹھنڈی خشک ہوا کے لگ جانے سے لقوہ پیدا ہونا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے تکلیفات کا پیدا ہونا یہ ایکونائٹ کی خصوصیات میں سے گنا گیا ہے۔ تو ویسے ایکونائٹ کے علاوہ بھی کچھ ادویہ ہیں جو سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے وہ ان کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ برائیونیا بخار بھی سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے ہوتا ہے، ہیپرسل بھی ہوتا ہے، کاسٹیکم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بیلا ڈونا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بیلا ڈونا نہیں آتا۔ مگر ہیپر میں آپ کو پتہ ہے، ہیپر بخار میں، ہیپرسل بخار میں گلا ضرور پکتا ہے، اس کی خصوصیت انفرادیت ہے۔ اور باقی برائی ہونی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رات کے 9 بجے کی شدت کا وقت ہے، اور ہر قسم کی حرکت سے نفرت مریض کرتا ہے، اور دبانے سے اس کو سکون محسوس کرتا ہے، بند کمرے سے نفرت ہوتی ہے، کھلی ہوا پسند ہوتی ہے، اور ٹھنڈا پانی پینے سے سکون ہوتا ہے، اور زبردست قسم کی خشکی اس میں پائی جاتی ہے، اور سینے میں جلن ثابت ہوتی ہے، خشکی ہونٹوں سے لے کر مکہ تک موجود ہوتی ہے، اور قبض ہوتی ہے، اس میں ہذیان ہوتا ہے۔ تو برائیونیا بخار ایک یہ بھی ہے کہ وہ دائیں جانب کا ہے، اور ایکونائٹ بائیں جانب کا بخار ہے، یہ بھی فرق ہے۔ اور ہر چیز کے کھانے سے نفرت برائیونیا میں تو نہیں ہوتی، ایکونائٹ میں ہوتی، اور جس طرح کی شدت و تیزی ایکونائٹ میں ہے اس طرح کی برائیونیا میں نہیں ہے۔ اور پھر برائیونیا کے جو 2 وقت ہیں شدت کے، رات 9 سے 1 بجے، صبح 4 سے 7 بجے، جبکہ ایکونائٹ کا وقت رات کو 9 بجے کا ہے یا 12 بجے کے بعد کا ہے۔ بہرحال کوئی بھی بخار ہو تو جب آپ دونوں میں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، یاد کریں گے، تو وہ بخار دوسرے بخاروں کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوگا۔ اب آگے والا پیرا کہتے ہیں کہ مریض خیال کرتا ہے کہ اس کا جسم یا جسم کو کوئی حصہ خراب ہو جائے گا، بعض وقت یہ خیال کرتا ہے کہ تمام خیالات بجائے دماغ کے معدے سے اٹھ رہے ہیں، اپنی موت کا دن اور وقت بتا سکتا ہے۔ اب ایکونائٹ بخار میں آپ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ خوف ہوتا ہے، ضرور بہت خوف ہوتا ہے، وہ خوف کچھ بھی ہو سکتا ہے، موت کا خوف عموماً ہوتا ہے، یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، یا کسی بڑی بیماری کے لگ جانے کا خوف ہوتا ہے، یا سڑک پر گر جانے کا خوف ہوتا ہے، یا کسی جسم کے حصے کے خراب ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، مرنے کا خوف ہوتا ہے، تو خوف ہوتا ہے، تو یہ ایک علامت ہے برائیونیا کے بخار میں، یہ ایکونائٹ کے بخار میں ملتی ہے۔ اور بے چینی اور ایکونائٹ بخار کی جتنی علامات ان سب میں شدت و تیزی ہوتی ہے، ان کی پیدائش کے اور جو ابتدا کا وقت وہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ وہ گرم سرد ہو جانے سے یا سرد خشک ہوا کے لگ جانے سے، ایسے شخص کو جس میں جو ہٹا کٹا طاقتور سرخ غذا جس میں زیادہ اس میں ہوتا ہے، کمزور لوگوں کو، دبلے پتلے لوگوں کو، کانگڑے پہلوان اور جن سے چلا بھی نہیں جاتا ان کو نہیں یہ ہوتا، ان کو عموماً ہیپرسلف یا دوسرے بخار ہوتے ہیں، جیلسمیم، ہیپرسلف، کیپسیکم، جو جن بخاروں میں کمزور رد عمل والا ہوتا ہے وہ ان کو بخار ہوتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آگے والا پیرا پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایکونائٹ درد کے لیے ایک بہترین دوا ہے جو درد کی شدت میں کیمومیل اور کافی کا مقابلہ کرتی ہے۔ درد ناقابل برداشت ہوا کرتے ہیں جس سے مریض پاگل سے بن جاتا ہے۔ ایکونائٹ کے درد پھاڑنے والے
کاٹنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے، نیز سن ہونے کا احساس، سرسراہٹ یا چونٹی رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ کونائٹ کا مریض دردوں کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی معروف مقامات پر ہاتھ لگانے دیتا ہے اور نہ کپڑا ان پر رکھ سکتا ہے۔ دانت کا درد ہمیشہ ایک جانب ہوتا ہے اور اس کی جانب کا گال سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ پیرا مکمل ہو گیا۔ اس پیرے میں جو چیز بتائی گئی کہ ایکونائٹ درد کی بہترین ادویہ میں سے ہے، مگر اس درد کے ساتھ بقیہ علامات بھی ایکونائٹ کی آپ کو ملیں گی۔ وہ کیا کیا ہے وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ باقی سننے کے ساتھ سرسراہٹ کا چونٹی رینگنے کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے، میں نے تو بہت کم دیکھا ہے۔ بقیہ علامات جو چیزیں وہ میں نے زیادہ دیکھی، جو اس کی تصویر میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور ایکونائٹ کس جانب پر زیادہ اثر کرتی ہے؟ ایکونائٹ بائیں جانب کی دوا ہے، دل کی طرف کی دوا ہے، اور بایاں گال سرخ ہوتا ہے، دائیں گال سے زیادہ بایاں گال سرخ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بڑی خاص علامت آ گئی ہے کہ ایکونائٹ بخار میں یہ اسی طرح جس طرح کی ایپیکاک بخار میں دائیں ہاتھ گرم بایاں ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ایکونائٹ میں بایاں رخسار بنسبت دائیں کے زیادہ سرخ ہوتا ہے۔ یہ بڑی کام کی علامت ہے۔ شدت کے وقت یہ چیز نظر آئے گی۔ باقی میں درد میں کیمومیلا کافی ہے۔ یہاں پر یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جس طرح بخار، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایکونائٹ بخار کی بہترین دوا ہے، مگر یہ غلط ہے کہ ایکونائٹ ہی صرف دوا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ایکونائٹ درد کی بہترین دوا ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہنا کہ ایکونائٹ ہی بس دوا ہے تو یہ غلط ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پیٹ درد میں عموماً کون سی دوا ہوتی ہے؟ کولوسینتھ، یا دانت درد میں کولوسینتھ ہوتی ہے، گلے کے درد میں ہیپر ہوتی ہے، اور جسم کی عمومی درد جو کہ دبانے سے اس میں سکون محسوس ہو اور معمول سے جھٹکے سے زیادہ ہو تو اس کی اور وہ کسی چوٹ یا دب سے شروع ہو تو مغنی شفاس ہوتی ہے، اور معمولی سے جھٹکے سے نہیں، زیادہ حرکت سے بڑھے، ہر قسم کی حرکت سے بڑھے اور دبانے سے کم ہو اور سیکنے سے کم ہو، اور اس میں جسم میں خشکی زیادہ ہو تو اس وقت اس کی برائی ہونی دوا ہوتی ہے، اور وہ کام کرنے سے، چلنے پھرنے سے، حرکت سے کم ہو جائے درد، اور دبانے سے کم ہو جائے، گرمائش سے بھی کم ہو جائے، کھلے ہوا میں کم ہو تو اس کی برائی ہونی دوا ہوگی اس درد کی۔ اور اگر وہ چوٹ سے پیدا ہوا ہے تو اس کی عموماً آرنیکا دوا ہوتی ہے۔ تو اگر وہ کمر میں، ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگنے سے یا چوٹ لگنے سے پیدا ہوا ہے، وہ درد ناقابل برداشت ہے جو بائیں جانب کو زیادہ معاف کرتا ہے، تو وہ اس کی دوا جو ہائپیریکم۔ بہرحال دردوں پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ درد کہاں پر ہے، کس نوعیت کا، کس وجہ سے کم، کس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، ان سب سے آپ جب نوٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس درد کی کون سی دوا ہے۔ اتنا مشکل نہیں ہے، تو اس لسٹ میں آپ ایکونائٹ کو بھی شامل کر لیں۔ کیمومیلا کے بارے میں یہ یاد رکھیں، کیمومیلا مزاج کے بچے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ بڑے جو نا ضدی قسم کے ہوتے ہیں، انتہائی ضدی اور غصہ وار ہوتے ہیں، بہت غصہ وار ہوتے ہیں، یہ ان کی دوا ہے، کافی ہے۔ تو یہ آج ابھی تک میں نے کافی کا کوئی مریض نہیں دیکھا، تو حیرانگی کی بات ہے کہ میں 30 35 یا 40 دفعہ کافیہ کو پڑھ چکا ہوں، ابھی تک مجھے کافیہ کی سمجھ نہیں آئی۔ ظاہر بات ہے جب تک ہم کسی چیز دوا کے مریض کو دیکھ نہیں لیتے تو اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ایکونائٹ درد کی بہترین دوا ہے، مگر یہ کہ صرف ایکونائٹ نہیں اور بھی ادویہ ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہی چیزیں ہوں گی جو پہلے میں بتا چکا ہوں، اور کیسے شروع ہوگا وہ، اور یہ بھی
اس میں ظاہر بات ہے اس درد میں شدت اور تیزی کی وجہ سے ناقابل برداشت ہوتا ہے، مریض میں بے حد بے چینی ہوتی ہے، اور سب سے بے چین دوا ہے ہومیوپیتھک میں ایکونائٹ، اور خوف ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شدید ہو۔ آگے ڈاکٹر گرنر سے لکھتے ہیں کہ اگر بچہ پانی کی طرح کے دستوں سے بیمار ہو، چلاتا ہو، اپنی مٹھیوں کو کاٹتا ہو، نیند بھی اس کو نہ آتی ہے، ایکونائٹ تھوڑی ہی وقت میں اس کی اس تکلیف کو رفع کر دے گا، دماغی پریشانی بند ہو جائے گی، نیند آ جائے گی۔ بچے کی ماں کہے گی کہ ڈاکٹر صاحب بچہ بالکل اچھا ہے مگر اس کے دستور ہے، اب اگر کوئی دوسری دوا نہ دی جائے بلکہ صبر کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ کیا ایکونائٹ باقی تکلیف کو رفع نہیں کرتا۔ تو یہ پیرا جو نا، اس پیرے میں ایک بات بتائے کہ بچوں میں بھی ایکونائٹ استعمال کر سکتے ہیں اگر بچے میں وہ شدت اور تیزی دیکھیں تو، مگر ایکونائٹ بچوں میں بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ بچوں میں زیادہ استعمال ہونے والی دوا پوڈوفائلم ہے، ایتھوسا ہے، مگنیشیا فاس ہے، ہیپر سلف ہے اور کولوسنتھ ہے، ڈاسکوریا ہے، یہ بچوں میں زیادہ استعمال ہونے والے بھی ہیں۔ بوریکس بھی ہے۔ ایکونائٹ بہت کم استعمال ہوتے بچوں میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں میں کم اور سرخ گرم پیشاب اگر سردی لگ جانے کی وجہ سے ہو، بچہ ڈر سے کراہتا چیخیں مارتا ہو معلوم ہو تو ایکونائٹ ایسی حالت میں بچے کو چپ کرا دے گا، پیشاب کچھ وقت کے بعد جاری ہو جائے گا۔ بعض وقت جن آدمیوں کی پیشاب کی زیادتی کو بھی ایکونائٹ درست کر دیتا ہے۔ ایکونائٹ میں یک طاقت معدوم ہو جاتی ہے، اٹھنے کی کوشش کرنے پر غشی یا کمزوری محسوس ہوتی ہے، ان سب تکلیفات کے ساتھ پریشانی، بے چینی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس پیرے میں پھر بچوں پر کلام کیا، تو بچوں کے لیے میں آپ ایکونائٹ کو بھی شامل کر لیں مگر بہت زیادہ نہیں استعمال ہوتی۔ اور ایک اور علامت بیان کی یک طاقت کا معدوم ہو جانا، تو جس طرح کی نقاہت کمزوری آرسینک بخار میں ہے ایکونائٹ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یک طاقت کا سلب ہو جانا تو میرے خیال میں تو یہ نہیں ہے ایکونائٹ بخار میں۔ اس میں یہ قسم کی شدت اور تیزی ہے جو کہ ایکونائٹ بخار کو باقی تمام بخاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ باقی رہا بے چینی تو وہ تو ہر دوا میں ہوتی ہے مگر جس طرح کی بے چینی اس میں ہے اس میں نہیں ہے، کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ اور ٹمپریچر کا معمول سے زیادہ ہونا، سردی ہونا، یہ نارمل بات ہے، یہ ہر بخار میں ہوتا ہے، اکثر بخاروں میں ہوتا ہے۔ آگے آنکھوں کی تکلیفات میں ایکونائٹ کا فعل بہت وسیع ہے۔ کئی قسم کے ورم مثلا سردی سے، چوٹ سے، خاک سے، جراحے سے یعنی آپریشن، خنازیری ورم، گلے کا جو ورم ہوتا ہے، بڑے ہوئے غدود کے ساتھ اس کے حلقے میں اثر میں آتے ہیں۔ اچانک بنائی جاتے رہنے کی کئی مریض اس دوا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ خود ڈاکٹر بروج کی بنائی گرم پانی میں غسل کرنے سے یک جاتی رہی۔ ایکونائٹ 3 طاقتوں کی استعمال سے 2 گھنٹے کے بعد ان کو پسینہ آیا، اس کے بعد 6 گھنٹے تک سوتے رہے، جاگنے پر ان کی بنائی درست ہوگی۔ اب یہ جو 2 پیرے ہیں نا، ایک تو اس میں بتایا گیا کہ آنکھوں میں دائرہ اثر وسیع ہے، تو اگر گرم سرد ہو جانے سے یا سرد ہوا کے جھونکے لگ جانے سے آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو ایکونائٹ سے واپس آ جائے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ چوٹ لگ جانے سے یا آپریشن سے آنکھوں میں کوئی مسئلہ بن گیا تب بھی ایکونائٹ استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اور باقی رہا گلے میں استعمال، تو گلے میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہمارے پاس ہیپر سلف ہے، گلا پک جانے میں۔ باقی گلے کے بڑھ جانے میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا وہ آئیڈیم ہے۔ اور جو تھائرائڈ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہمارے پاس دوا کونیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گلے کے غدود کے بڑھ جانے میں یہ ایکونائٹ ہو سکتے مگر وہ بڑی شدت تیزی کے ساتھ بڑھیں، اس کے ساتھ وہ گرم سرد ہو جانے کی وجہ موجود ہو۔
اب آگے ڈاکٹر لپی نے ایک مریضہ کے متعلق لکھا کہ میں نے مریضہ کو نہایت پریشان پایا، اس کو فارج کا خوف تھا۔ بحالت صحت مریضہ نے کھانا کھایا اور جب پڑھنے بیٹھی تو لفظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے اور چھاپا ایک دوسرے کے اندر مل گیا اور ناک اور چہرے سن ہو گیا اور نبض 120 فی منٹ ہو گئی، بہت تیز نبض 120 فی، ہاں حالانکہ نارمل ہماری جو نبض ہوتی ہے نا 74 ہوتی ہے فی منٹ۔ ایکونائٹ 1 لاکھ یعنی 1 طاقت کا دیا گیا، 1 لاکھ کہہ رہے یہ سی ایم، آدھا گھنٹہ میں سرسراہٹ جاتی رہی اور سن ہونے کا احساس، نبض 72 فی منٹ رہ گئی اور بینائی ایک آنکھ بند کرنے پر بالکل ٹھیک ہو گئی، مگر دونوں آنکھیں کھولنے پر بینائی میں پراگندگی رہی، تکلیف بھی دوسرے روز صبح جاتی رہی۔ اب یہ جو کیس ہے نا اس میں ایک اعتراض ہے کہ اس میں سی ایم کیوں استعمال کی گئی، تو یہ اعتراض بجا ہے، 200 سے بھی ٹھیک ہو جانا تھا مسئلہ۔ دوسرا، اس کیس میں کون سی رہنما علامت تھی جس کی وجہ سے یہ ایکونائٹ منتخب کی گئی؟ ایک تو اس کی اس میں خوف تھا مریضہ کو فالج کا۔ آپ کو پتہ ہے ایکونائٹ بخار میں موت کا، کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا، فالج ہو جانے کا، کوئی بڑی مرض میں پڑ جانے کا، کسی حصے کے ضائع ہو جانے کا یا سڑک پر گر جانے کا خوف ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک رہنما کن علامت تھی۔ اور بے چینی بھی تھی۔ پھر ایک دھڑکن، اتنی تیز دھڑکن 120 فی منٹ دھڑکن تو یہ ایکونائٹ میں آتی ہے، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہائی بی پی میں بھی اتنی نبض جا سکتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بخار بالکل محسوس نہیں ہوتا، نہ ہی سردی محسوس ہوتی، جبکہ ایکونائٹ میں سردی اور بخار محسوس ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو یہ 2 علامتیں ہیں، ملتی ہیں تو اس مریضہ کی پھر دوا یہ نکلی، تو اس کو سی ایم میں دیا گیا، مگر اتنی بڑی طاقت دینا ٹھیک نہیں ہے، وہ 200 میں دے دے تب بھی ٹھیک ہو جانا تھا۔ اور میں عموماً، بلکہ میں نے کبھی تو 1 میں استعمال نہیں کی، سی ایم تو دور کی بات، ہمیشہ 200 استعمال کی ہے۔ اب آگے والا پیرا، تمام تکالیف جو یک شدت کے ساتھ ظاہر ہوں، ان کے ساتھ تیز بخار ہو، اس کے ہلکے اثر میں آتی ہیں۔ موسم گرما میں گرمی کی شدت سے پیدا شدہ تکالیف، سسن، آلات ہضم کی خرابیاں، اندرون حصص میں جلن، انفلوئنزا یعنی تیز زکام، پانی کی طرح جو رکنے کا نام نہ لیتا۔ اب اس پیرے میں جو چیز بیان کی ہے کہ تکلیف کا یک شدت کے ساتھ آنا، یہ جو یک ہے نا، اس کی تو نہیں میں بات کرتا، تکلیفات کا شدت اور تیزی سے آنا، یہ اس کی خصوصیت ہے ایکونائٹ کی، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا موسم گرما میں، تو موسم گرما ہو یا سرما ہو، جب گرم سرد ہو جائے گا نا تو ایکونائٹ بخار آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ موسم گرما میں بھی ہو جاتا ہے، موسم گرما میں دوپہر کو گرمی میں آپ آئے گھر، جسم پسینے سے شرابور تھا، گرم تھا، آپ نے کپڑے اتارے، نہانا شروع کر دیے، 10-15 منٹ ویٹ نہ کیا، تو اب گرم سرد ہو گیا تو بخار تو ایکونائٹ ہی ہوگا، پھر سر درد جو ہوگا وہ بھی ایکونائٹ ہی ہوگا، بے چینی جو ہوگی وہ بھی ایکونائٹ ہوگی، ہضم کی خرابی وہ بھی ایکونائٹ ہوگی، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرے گا وہ بھی ایکونائٹ کے زمرے میں آئے گی، شدید بے چینی ہوگی، رات کو کروٹیں بدلیں گے، رات کو 12 بجے کے بعد پسینے آئیں گے، سب ایکونائٹ میں۔ اور انفلوئنزا بھی ہو سکتا ہے، چھینکی اور شدید زکام۔ اچھا آخری پیرا، ایکونائٹ کا اثر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، تکالیفات طوفان کی طرح یک دم ظاہر ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر رہنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس دوا میں نوبت نہیں ملتی، اس کا ہلکا اثر افعال خرابیوں تک ہی محدود ہے، عضوی خرابیوں کی مثال نہ تو اس کے آزمائش میں ملتی اور نہ معالجہ میں۔ اب یہ جو پیرا نا یہ بڑا قیمتی پیرا ہے، اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکونائٹ بخار ٹائیفائڈ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ
تھوڑے وقت کے لیے آتی ہیں، طوفان کی طرح آتی ہیں، یعنی شدت و تیزی کے ساتھ پھر چلی جاتی ہیں، تو یہ ٹائیفائڈ نہیں بنتا۔ دوسری بات ہے ایکونائٹ بخار میں نوبت نہیں ملتی، وقت مقررہ پر بخار کا لوٹ کر آنا، نوبت نہیں پائی جاتی، جو کہ ہمیں آرسینک ایلبم میں نمایاں طور پر ملتی ہے نوبت، ٹھیک ہے نا۔ یوپیٹوریم برف میں ہمیں نوبت ملتی ہے، چائنا بخار میں ہمیں نوبت ملتی ہے، تو ان تینوں بخاروں میں ہمیں نوبت نمایاں طور پر ملتی ہے۔ وقت کا ایک خاص بخار کا ہر کسی خاص دن پر، مثلا ہر تیسرے دن، ہر ساتویں دن، یہاں چوتھے دن، یہ جو بھی ہے وہ لکھا ہوا ہے ان میں، تو وقت مقررہ پر بخار کا آنا۔ تو ایکونائٹ بخار میں یہ بات نہیں ہے، یہ شدت و تیزی کے ساتھ آتا ہے، مسلسل بڑھتا جاتا ہے، عروج پر جاتا ہے، تو پھر کم ہوتا ہے دوا دینے سے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ اس میں عضوی خرابیاں نظر نہیں آئیں، افعالی خرابیاں بس نظر آئی ہیں۔ عضوی خرابیاں کہ کوئی عضو ہی اس میں زخم ہو جائے، تو وہ نظر نہیں آئے، نہ تو آزمائش میں، نہ معالجہ میں، یعنی تجربات میں۔ اب آگے اس کی علامات ہیں، دماغی علامات، سر کی علامات، یہ مکمل علامات، تو یہ اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر پیچھے والی باتیں دھیان سے سنیں گے۔ بیچ میں کچھ باتیں، بلکہ سب باتیں میں نے اندر بیان کر دی، اور کمی زیادتی یہ بھی پڑھ لیں۔ مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کس سے مقابلہ ہے اس کا۔ سٹرامونی اوپیم، ڈر کے نتائج، یہ ڈر کے بعد تکلیفات کے پیدا ہونا، اگر اس میں شدت اور تیزی ہے تو ایکونائٹ میں ہوگی۔ سٹرامونیم تو ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ دوا ہے، یہ مزاجی دوا ہے، ایکونائٹ کی طرح نہیں ہے۔ اوپیم بھی مزاجی دوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پلساٹیلا، لائکوپوڈیم، سکیل اور کیمفر، ان سب میں کیا ہے؟ کپڑا اتار سے آرام۔ تو ایکونائٹ بخار میں کپڑا اتار سے آرام ہے، ان سب میں بھی آرام ہے، تو فرق کیسے کریں گے؟ اب فرق واضح ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ پلساٹیلا خاص لوگوں کی دوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی خاص علامات ہوتی۔ لائکوپوڈیم اسی طرح ہے۔ سکیل ابھی تک میں نے کوئی نہیں دیکھا سکیل۔ کیمفر پر ہم کافی بحث کر چکے، فرق کرنا اتنا، ایک علامت ہے یہ نہیں ہوتا، ہمیں ایک دوا ایک علامات کا مجموعہ دیتی ہے، تو اگر اس کی ایک علامت بقیہ کسی دوسری دوا میں ہے تو اس کی بقیہ علامات تو نہیں نہ ہوں گی۔ اب کیمفر ہی کو لے لیں، کیمفر کی خصوصیت جو ہے نا، سانس گرم، پیشانی پر گرم پسینہ، اور یکدم مردنی چھا جانا، چہرے کا زرد پڑ جانا، اور پیٹ کی خرابی سے مسائل کا شروع ہونا، اور کبھی تو بند ہے بالکل، کبھی موشن لا کر تھوڑی دیر پھر رک جانا، یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہے ایکونائٹ میں نہیں ہیں، اور ایکونائٹ کی جو باتیں ہم بتا چکے ہیں وہ کیمفر میں نہیں ہیں۔ دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھ کر یاد کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک علامت دونوں میں ہے، کپڑا اتارنے سے آرام، مگر بقیہ علامات دونوں کی ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ اور یہ کہ کیمفر موشن کی دوا ہے بنیادی طور پر، اس کی زنجیر ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ آگے ہیپر کافی ہے، درد برداشت نہ کر سکنا، تو یہ ضروری ہے۔ ہیپر اور ایکونائٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ ہیپر جو بخار ہے نا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کبھی بھی شدت اور تیزی اس میں نہیں ہوتی، یہ ہونے میں بھی 24 گھنٹے لگا دیتا ہے، یا کبھی 48 گھنٹے بھی لگا دیتا ہے، اس کے بعد جا کر پورا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے ایکونائٹ میں نہیں، وہ 24 گھنٹے کیا، رات ہونے سے پہلے اپنا دکھا دیتا ہے ایکونائٹ بخار، ابھی تو 1-2 منٹ میں ہی اپنا دکھا دیتا ہے۔ تو ایک اس رفتار دونوں میں فرق ہے۔ پھر یہ کہ ہیپر بخار میں
ہمیشہ گلا پکتا ہے، جو کہ ہمیں ایکونائٹ میں نہیں نظر آتا۔ پھر ہیپر بخار میں بقیہ بھی اب ہم دونوں کی علامات بیان کریں گے، تو اب آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں تو فرق کرنا آسان ہوگا، اور کافی ابھی تک میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، اور کافی دفعہ اس کو میں نے پڑھا، بس اس کی ایک ہی بات یاد ہے، پہلے شدت پھر کمزوری، بس۔ آگے کہتے ہیں جیلسیمیم بری خبر، ڈر و غصے کے بد نتائج۔ اب ایکونائٹ اور جیلسیمیم کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جیلسیم ایک ایسے بخار کی دوا ہے جس میں سردی زیادہ لگتی ہے، اور اس کی شدت کا وقت دن 4 سے 5 بجے کا ہے، اور 4 بجے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ ہمیں ایکونائٹ میں یہ بات نہیں ملتی۔ اور دوسرا کہ اس میں سردی پاؤں پر زیادہ لگتی ہے، جبکہ ایکونائٹ میں چیز نہیں، وہ پورے جسم پر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر گرم سرد ہو جانے سے بعد ایکونائٹ عموماً جو کہ جیلسیمیم میں نہیں ہمیں نظر آتی، ہر چیز کھان سے نفرت ہوتی ہے جو ہمیں جیلسیمیم سے نظر، اس میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو جیلسیمیم کا جو مریض ہوتا ہے، جب اس کو بری خبر سنتا ہے نا، اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے، اور ایکونائٹ کے مریض بری خبر، وہ تو ایک بخار ہے، وہ اتر جائے گا تب ٹھیک ہو جائے گا، اور جیلسیمیم بخار ٹائیفائڈ شکل اختیار کر لیتا اکثر، اور ایکونائٹ کبھی بھی ٹائیفائڈ بخار کی شکل نہیں کرتا۔ اور جیلسیمیم کے جو مریض اس کو ڈر ہوتا ہے، مجلس کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ ایکونائٹ کے مریض کو مجلس کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو نفرت ہوتی ہے۔ غصے کے بعد اب جیلسیمیم کا مریض جب غصہ کرتا ہے تو بہت زبردست غصہ کرتا ہے، مگر وہ جیلسیمیم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، ان کے زیادہ تکلیفات میرے دائیں طرف ہوتی ہیں، دونوں ٹانگوں پر ہوتی ہیں، ان کی تکلیفات آپ جس سے بھی جیلسیمیم سے پوچھیں گے تو اس کو بخار ضرور ہوتا ہوگا، جس کی ابتدا یا شدت دن 4 سے 5 بجے ہے۔ بہرحال جیلسیمیم پر جب بات کریں گے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیلسیمیم کیا چیز ہے، یہاں پر ابھی آپ کو ایکونائٹ کے پتہ چلا۔ آگے نقص و میکا اور برائیونیا، غصہ کے بعد دست۔ اب نقص و میکا، برائیونیا اور ایکونائٹ تینوں میں فرق کیا ہے؟ اب یہاں پر ایکونائٹ تو آپ نے جان لیا ہے، اس کی علامات کو جان لیا ہے، تو اب اگر آپ ان دونوں میں نقص و میکا برائیونیا میں فرق کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں کو پڑھیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ نقص و میکا مزاجی طور پر ہمیشہ استعمال ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کبھی بخار میں استعمال ہو۔ برائیونی بخار میں استعمال ہوتی ہے اور مزاجی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ برائیونیا کاسٹیکا میں ٹھنڈی خشک ہوا کا اثر۔ اب برائیونی بخار بھی ٹھنڈی خشک ہوا سے بھی ہو جاتا ہے، کاسٹیکا میں نہیں ہوتا، یہ تو ایک شخصیات ہے، کاسٹیکا ہر شخص کو نہیں، یہ خاص لوگوں کے دعا بس، ان کی بخار کا وقت رات 6 سے 10 بجے کا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو اس دوا کو میں نے الحمدللہ کافی دفعہ استعمال کیا، اور جو چیز میرے پاس تھی میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اور مجھے اور آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل درست دوا بھی دیتے ہیں، مگر ہمارا جو سونا پروردگار ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بندہ ہے وہ بھی آرام آئے، کچھ رکاوٹیں بیچ میں ہوتی ہیں تو وہ پھر دور ہو جاتی ہیں۔ اب الحمدللہ جب لیکچر شروع کیا تھا سر درد بہت زیادہ تھا، اب کم ہو گیا، کافی کم ہو گیا، اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں نے ایکونائٹ کی ڈوز بھی لے لی تھی، مگر اس سے اتنا فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ نا
بیماریوں کے علاوہ کچھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مریض شفا یاب نہیں ہوتے ہیں، تو ان پر بعد میں کبھی بات کریں گے۔